بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام ایتھیکل انکوائریز جو ابھی جاری ہے کے سلسلہ میں آج کے پروگرام میں یہ دیکھیں گے کہ پچھلی صدی میں میڈیسن اور پبلک ہیلتھ کے شعبہ میں انسان کو کن ایتھیکل ڈائلیماز کا سامنا کرنا پڑا اور ان اخلاقی چیلنجز سے جو انسانوں کے اجتماعی ضمیر میں آؤٹریج کی کیفیت پیدا ہوئی، اس سے کس طرح ایک کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے انسان نے ایتھیکل پرنسپلز اور اخلاقی اقدار ڈسکور کیے جو اس کے فیوچر کے کنڈکٹ کو اوورسی کر سکے اور اس سے انسان کی تشفی ہو سکے۔ ہم نے دیکھا کہ نیورمبرگ ڈاکٹرز ٹرائلز 1947 دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نیورمبرگ ٹرائلز ہوئے، اس میں ایک ٹرائل نازی ڈاکٹرز کا بھی ہوا، جس کے بریف فیکٹس یوں تھے کہ نازی ڈاکٹرز نے ان ہیومین میڈیکل ایکسپیریمنٹس کنسنٹریشن کیمپس کے پیشنٹس پر کیے اور وداؤٹ کنسنٹ آف دا پیشنٹس۔ اس سے جو ایتھیکل پرنسپلز ایمرج ہوئے اس ٹرائل سے، جو کہ الائڈ پاورز کی زیر نگرانی ہوئے، اس میں جو اخلاقی اقدار ڈسکور ہوئے وہ یہ تھے کہ والنٹری کنسنٹ سے نیورمبرگ کوڈ کا نام بھی دیا گیا کہ جو پیشنٹس ہیں ان کے اوپر اگر کوئی ریسرچ کی جا رہی ہے یا ہیومنس کے اوپر، تو ان کا والنٹری کنسنٹ یعنی ان کی مرضی حاصل کرنی ضروری ہے، اور اس میں بینیفیسنس کا اصول یعنی فائدہ پہنچانے کا ایک واضح مقصد نظر آنا چاہیے۔ ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ یا فار دا ہیک آف اٹ نہیں ہونا چاہیے، اور نان میلیفیسنس کے ہارم سبجیکٹ کو کوئی ہارم نہ پہنچایا جائے۔ بینیفیسنس کا مطلب ہے کہ انسانوں کو مجموعی طور پہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا آبجیکٹیو اس ریسرچ کا طے ہوا ہے، اور نان میلیفیسنس جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں منیمل ہارم کاز کی جائے پیشنٹ کو اور جس پہ ریسرچ کی جا رہی ہے۔ اور ہیومن ریسرچ ایتھکس کی بگننگ گویا نیورمبرگ کوڈ سے ہوئی۔ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ یونیورسل اسٹینڈرڈ فار ریسرچ ایتھکس یعنی بین الاقوامی معیار ریسرچ کے اسٹینڈرڈس کے بارے میں بنائے گئے، ان پہ ایگری ہوا گیا، اور برتھ آف بائیو ایتھکس یعنی بائیو ایتھکس کا ظہور بھی یہیں سے ہوا، اور ریویو بورڈز
یعنی جو آج کل ایتھیکل کمیٹیز کہلاتی ہیں، تو ریویو بورڈ طے ہوا کہ ایتھیکل ریویو بورڈز ہوں گے ایتھیکل کانڈکٹ کو چیک کرنے کے لیے کہ ریسرچ کے دوران کوئی ان ایتھیکل پریکٹس تو نہیں کی جا رہی۔ تو اس کے بعد ہم اگلا مائل سٹون جب دیکھتے ہیں، یہ تو 47 میں ہوا، وہ 1957 میں یعنی 10 سال بعد سیلگو ورسس لیلینڈ اسٹینفرڈ 1957۔ مسٹر سیلگو جو تھا اس کی ڈائگنوسٹک پروسیجر اس کے اوپر کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ پیرالائزڈ ہوا، اور اس نے کلیم کیا، اور اس کا اسٹینڈ پوائنٹ یہ تھا کہ اس کو انفارم نہیں کیا گیا تھا رسک انوالوڈ کے بارے میں، کہ اس میں یہ رسک بھی شامل ہے۔ تو ایتھیکل پرنسپلز اس سے یہ ڈیرائیو ہوئے جو ججز نے کیے کہ انفارمڈ کانسنٹ، یہ لفظ پہلی دفعہ استعمال ہوا اس مقدمے کے فیصلے میں، کہ انفارمڈ کانسنٹ یعنی پیشنٹ کو مکمل معلومات دے کر اس کی مرضی حاصل کرنے کا اخلاقی اصول۔ ڈاکٹرز کی ڈیوٹی طے پائی کہ وہ مریض کو رسک کے بارے میں مکمل معلومات دے، اور یہ بھی کہ آلٹرنیٹ جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ کون سی اویلیبل ہیں، اور ان میں کون سی رسک اور بینیفٹس ہیں، تاکہ مریض خود فیصلہ کرے اپنے جو بھی اس نے چوز کرنا ہے۔ تو اس کے بعد فرسٹ لیگل یوز آف انفارمڈ کانسنٹ کا جس طرح میں نے بتایا، تو اس کے بعد یہ انفارمڈ کانسنٹ کا لفظ میڈیکل ایتھکس میں گویا کہ وائرل ہو گیا، یہ ہر جگہ استعمال ہونا شروع ہوا۔ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ پیشنٹ آٹونومی کا اصول سامنے آیا، اخلاقی اصول، کہ مریض خود مختار ہے اپنے لیے علاج منتخب کرنے کے لیے، جبکہ اس کو ڈاکٹر ڈسکلوز کریں گے فل انفارمیشن اس کے طریقہ علاج کے بارے میں، اور پوٹینشیل رسک اس کو ان سے سب سے آگاہ کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے جو پیٹرنلزم کا اصول تھا، جس طرح کہ باپ اپنے بچوں کے لیے فیصلہ کرتا ہے، اسی طرح ڈاکٹر گویا کہ ایک پیٹرنلسٹک اتھارٹی ہوا کرتا تھا، وہی ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ مریض کا کس طرح سے علاج کیا جائے۔ اب وہ سینٹر جو ہے اس کا مرکز شفٹ ہو کے مریض کی طرف چلا گیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1935 سے 1972 تک، یہ بھی امریکہ ہی میں 40 سال ایک مسٹیریس اور خفیہ اور سکینڈلس ریسرچ کیری آن کی گئی ساؤتھ میں، جو افریقن اوریجن کے امریکن سٹیزنز تھے ان کی بستی میں، اور کوئی 600 لوگوں کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ، یہ اسٹڈی کیری آن کی گئی۔ امریکن پبلک ہیلتھ سروس کی زیر نگرانی یہ ہوا سب، یعنی امریکن گورنمنٹ کر رہی تھی۔ اس میں ان ٹریٹڈ سفلس اسٹڈی کی گئی کہ سفلس ایک بیماری ہے جس کا علاج اگر نہ کیا جائے، ان ٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے، تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ تو 40 سال تک ان 600 پیشنٹس کو
600 لوگوں کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ ہوا، جس میں 399 جو تھے وہ سفلس کے مریض تھے، جن میں سے 128 بائی دی اینڈ آف دس اسٹڈی جو 1972 میں ختم ہوئی، ان کی ڈیتھ ہوگی سفلس ہی سے یا اس سے ریلیٹڈ دوسری بیماریوں کی وجہ سے۔ اور اس میں انتہائی افسوسناک پہلو یہ تھا کہ اس وقت پینسلن ایجاد ہو چکی تھی، 40s میں ایجاد ہوئی تھی، اور پینسلن سے ان کا علاج کیا جا سکتا تھا، وہ علاج بھی نہ کیا گیا۔ اور پھر سب سے بڑا سانحہ یہ کہ ان مریضوں کو بتایا ہی نہ گیا وداؤٹ انفارمنگ دیم کہ ان کو کیا بیماری ہے، اور ان کے اوپر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی دوائی نہیں دی جائے گی، اور جو اویلیبل دوائی ہے وہ بھی نہیں دی جائے گی۔ ہم جو ہے اس سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ سفلس بگڑ کے کیا شکل اختیار کر سکتا ہے بغیر ٹریٹمنٹ کے۔ یہ اتنی ان ہیومین تھی، اور اس کے نتیجے میں جس طرح میں نے بتایا کہ 128 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، جس میں درجنوں عورتیں بھی تھیں، ان پیشنٹس کی بیویاں تھیں جنہوں نے سفلس کنٹریکٹ کیا، اور 19 بچے جو کہ کنجینیٹل ڈیزیز کے ساتھ پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک اس کی اطلاع امریکن پریس کو پہنچ گئی، غالباً واشنگٹن پوسٹ واز دا فرسٹ۔ انہوں نے اس کو رپورٹ کیا، اور پھر اس کے اوپر ایک کیس چل پڑا، اور یہ اسٹڈی سٹاپ کر دی گئی، اور اس پہ مقدمہ ہوا۔ اس مقدمے میں جو ایتھیکل پرنسپلز ری انفورس ہوئے، وہ ایک تو انفارمڈ کنسنٹ کا اصول تھا، جو ابھی میں نے بتایا کہ اس مقدمے کے سلسلے میں یہ اصول جج صاحبان نے لے ڈاؤن کیا تھا کہ انفارمڈ کنسنٹ یعنی مریض کی یا جس کے اوپر آپ ریسرچ کر رہے ہو اس کو معلومات مکمل دے کے اس کا علاج یا اس کے اوپر جو اسٹڈی کی جا رہی ہے اور پھر اس کی مرضی حاصل کی جانی ضروری ہوگی۔ اور دوسرا اصول یہ نکلا کہ جسٹس اور ایکوالٹی کا اصول، کہ آپ نے وہ جو غلام تھے اور جو امریکن سٹیزنز تھے اس وقت، جو غلام اوریجن کے تھے، افریکنز تھے، ان کی بستی کو آپ نے کیوں منتخب کیا؟ اس تجربے کو ساری نسلوں کے اوپر ایکولی تقسیم کیوں نہ کیا گیا؟ کالوں ہی کو کیوں تختہ مشق بنایا گیا؟ ان کو گنی پگز بنایا گیا، جس طرح کے جانوروں پہ تجربہ ہوتا ہے۔ اور اسی سے ایک ہیومن رسپیکٹ کا ایک انسانی اقدار سامنے آئی، اور اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ اس اسٹڈی کا کہ مائنورٹیز جو تھیں امریکہ میں، ان کے اندر ایک بہت بڑا لاس آف ٹرسٹ ہوا گورنمنٹ کے اگینسٹ، اور سفید جو پاپولیشن ہے، جو رولنگ ایلیٹ ہے، ان کے خلاف ایک بہت بڑی بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی۔ اور اس کے نتیجے میں ایک بیلمنٹ رپورٹ 1979 میں شائع کی گئی، اور اس میں ایک ریسرچ اوورسائٹ کا اصول طے ہوا کہ جو بھی ریسرچ ہو رہی ہوگی اس کے اوپر ایک ایتھیکل کمیٹی سپروائز کرے گی۔ اس واقعہ جو 1972 میں یہ اسٹڈی ختم ہوئی، اس کے بھی 25 سال بعد بل کلنٹن نے 1979 میں اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان لوگوں کو جو زندہ بچ گئے تھے بلا کر اور ان سے
امریکن گورنمنٹ اور لوگوں کی طرف سے اپالوجائز کیا اور معافی مانگی تھی، وہ بھی 25 سال پہ۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان جو بہت بڑا بنتا ہے، وہ اس کی اتنی بنیادی چیزوں کے بارے میں جو پروگرس ہے وہ اتنی لیٹ ہوئی ہے، اور اتنی آؤٹریجس تھی یہ چیزیں، جس نے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ اور جب تک انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا نہ جائے وہ جاگتا نہیں ہے، اجتماعی ضمیر۔ اور یہ بھی شکر ہے کہ امریکہ جیسا ملک تھا جہاں کورٹس آزاد تھیں، جہاں میڈیا آزاد تھا، رپورٹ کر سکتا تھا، اور جہاں پارلیمنٹس تھی جنہوں نے لیجسلیشنس کی۔ تو اس کے بعد ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں 1972 میں، یہ بھی امریکہ میں ہوا، کینٹربری ورسس اسپینس۔ اس کے ایفیکٹس یہ تھے کہ ایک ینگ مین وہ پیرالائزڈ ہوا، اور اس نے سو کیا، اور اس نے کہا کہ آئی واز ناٹ انفارمڈ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ۔ اور اس مقدمے میں جو ایتھیکل پرنسپلز ری انفورس ہوئے وہ تھے کہ، یا نئے ڈسکور ہوئے کہ ریزنیبل پیشنٹ اسٹینڈرڈ فار انفارمڈ کانسنٹ۔ انہوں نے بتایا کہ نہ صرف انفارمڈ کانسنٹ لی جائے گی، بلکہ اس کے ریزنیبل پیشنٹ اسٹینڈرڈز بھی طے کیے جائیں گے کہ کس حد تک ایک پیشنٹ جو لیمن ہوتا ہے اس کو کس حد تک انفارم کیا جائے گا کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ فیصلہ دے سکے۔ یہ ڈاکٹرز کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈسکلوز کریں، صرف ڈاکٹر کی یہی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ جو ضروری سمجھتا ہے کرتا جائے، بلکہ وہ ساتھ ساتھ پیشنٹ کو مکمل انفارم کر کے اور اس کو موقع دے گا کہ وہ اپنے لیے وہ طریقہ علاج منتخب کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کیونکہ جو دوائیاں ہیں، جو پروسیجرز ہیں، وہ سارے ایک ایکسپیریمنٹل سٹیج سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک سٹڈیز ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے، اور بہت بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کئی پروسیجرز کے بارے میں، کئی دوائیوں کے بارے میں کہ یہ صحیح نہیں تھی اور ان کو بند کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جس کی زندگی انوالو تھی اور جس کے اوپر یہ ٹریٹمنٹ یا یہ اسٹڈی کی جا رہی تھی، اس کا انفارمڈ کانسنٹ ہونا اور اس کا منیمم اسٹینڈرڈ ہونا بہت زیادہ ضروری تھا۔ تو اس مقدمے کا 1972 والے کا بھی ایک بڑا امپیکٹ ہوا جو میڈیکل ایتھکس پہ اور پبلک ہیلتھ اسٹینڈرڈس کے اوپر، کہ پیشنٹ رائٹس اور واضح ہو کر سامنے آنا شروع ہو گئے، اور میڈیکل ٹرانسپیرنسی، شفافیت کی طرف جانا شروع ہوئی۔ اور پھر ان کے نتیجے میں 1990 میں ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس ہوا، پیشنٹ سیلف ڈٹرمنیشن ایکٹ 1990۔ آپ گوگل کر کے دیکھیں تو اس میں یو ایس فیڈرل لا یہ ریکوائر کرتا ہے کہ ہاسپٹلز نے انفارم کرنا ہے پیشنٹس کو کہ ان کے رائٹس کیا ہیں۔ جب بھی پیشنٹ داخل ہوگا ہسپتال میں تو اس کو ایجوکیٹ کرنا اور اس کی حقوق کے بارے میں اس کو بتانا، اور ایک فارم اسے سائن کروایا جائے گا، کانسنٹ فارم۔ اور ایک اور مائلسٹون یہ ہوا کہ ایڈوانس ڈائریکٹیوز پیشنٹ سے لے لیے جائیں گے، کیونکہ پیشنٹس بعض اوقات کوما میں چلے جاتے ہیں یا اتنے ویک اور ڈس اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو داخل ہوتے وقت ہی وہ جو ڈائریکٹیوز، جو ول اپنی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بعض اوقات پیشنٹ کوما میں چلا جاتا ہے تو وہ کیا، پیشنٹ کی کیا مرضی ہے کہ اس کو کتنے عرصہ آرٹیفیشل جو
آرٹیفیشلی آکسیجن لگا کے اور نیوٹریشن دے کے اس کو کتنے عرصہ زندہ رکھا جائے، آیا وہ کتنا عرصہ زندہ رہنا چاہتا ہے، یا اسی طرح کی جو اس کی پینفل لائف ہے اس کو کتنے عرصہ وہ کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے، یہ بھی اختیار پیشنٹ کو شفٹ کر دیا گیا یا اس کے مقرر کیے ہوئے کسی اٹینڈنٹ کو۔ تو اس سے ایتھیکل پرنسپلز یہ سامنے آئے کہ آٹونمی یعنی خود مختاری مریض کی، اور رائٹ ٹو ڈائی کہ مر جانے کا کو پریفرنس وہ کس سٹیج پہ دے گا اوور اٹ، کہ اس کی جو پینفل لائف ہے صرف سانس اس کو آ جا رہی ہے اس کو کنٹینیو رکھا جائے۔ تو ایڈوانس کیئر پلاننگ کا عنصر یہ رکھا گیا اور امریکن ہاسپٹلز میں یہ پریکٹس کیا جا رہا ہے۔ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ اس نے لیگلی امپاور کیا پیشنٹس کو کہ وہ اپنی لائف اینڈنگ ڈیسیژنز بھی خود یا اپنے مقرر کیے ہوئے کسی ریلیٹیو کے ذریعے کر سکے اور لیونگ ولز اینڈ ایڈوانس ڈائریکٹیوز دے سکے۔ یہ ساری جو ایتھیکل ڈیولپمنٹس ہوئیں پچھلی صدی میں 1947 کے نیورمبرگ ڈاکٹرز ٹرائل سے لے کے، تو اس میں جو علاج جو ہے اور جو میڈیکل سائنس کا جو مرکز تھا وہ پیشنٹ ہو گیا، یعنی پیشنٹ سینٹرڈ کیئر ماڈل ایک ایوالو ہونا شروع ہوا۔ پہلے یہ ڈاکٹر سینٹرڈ ہوتا تھا، اور دوسری بات کہ اس میں پیشنٹ کی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ، پیشنٹ صرف پیشنٹ نہیں ہوتا، وہ ایک ہیومن بینگ ہوتا ہے، اور اس کی آٹونمی، اس کی خود مختاری کا ڈیسائیڈ کرنا، اور اس کا رائٹ ٹو بی انفارمڈ، اور گلوبل میڈیکل ایتھکس اور جو ہے کے اندر جو ریفارم پیدا ہوئی، اور پبلک ہیلتھ اکاؤنٹیبلٹی جو شروع ہوئی، وہ ساری یہ پچھلی صدی کے دوران ہوئی۔ تو اسی میں ایک کیئر آف مارجنلائزڈ پاپولیشنز، مارجنلائزڈ پاپولیشن وہ ہوتی ہے مثلاً بچے ہیں، کمزور طبقے، یا جس طرح وہ کالوں والی مثال میں نے آپ کو دی، یا مینٹلی امپیئرڈ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، تو ان کو کیا اسپیشل کیئر دی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، ہم اس میں ایک یہ چیز بھی دیکھتے جائیں کہ جو ڈاکٹرز کی جو اوتھ ہوتی ہے، جو ہپوکریٹک اوتھ تھی جو پرانے گریس میں، یونان میں تھی، اور 5th BCE میں، اس میں جو اصول تھے اپنے وقت کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو سائنٹیفک سوچ ہے، جو اس کی کریٹیکل تھنکنگ ہے، وہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان پہ کوئی افتاد پڑتی ہے وہ ایوالو کرتا ہے، وہ نئے چیلنجز کے مقابلے میں پھر وہ نئے اخلاقی اصول اور اقدار بھی ڈسکور کرتا ہے۔ تو اس ہپوکریٹک جو اوتھ تھی پرانی والی، کلاسیکل جو جس کو ہم کہیں، اس میں یہ تھا کہ جو میڈیسن کا جو علم تھا وہ ڈاکٹرز اپنے سنز، لفظ استعمال ہوا ہے سنز، اور اسی کے اندر پھر یہ انکلوڈڈ سمجھا جانے لگا کہ جو ان کے شاگرد تھے
وہ بھی. تو وہ یہ علم صرف انہی کو وہ ٹرانسفر کرے گا، اور وہ جو سنز ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی لائلٹی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جس سے انہوں نے سیکھا ہے، وہ ان کا لائلٹی کا اصول ہوگا. اور میلیفیسنس کا اصول بھی تھا کہ آپ ان نیسیسری ہارم نہیں کاز کریں گے، لیکن ایک پیٹرنلسٹک وہ تھی کہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا تھا، انفارمڈ کنسنٹ وہ پیشنٹ سے نہیں لیتا تھا. تو اس کے مقابلے میں جو نئی اوتھ ہے جو پچھلی صدی میں ایوالو ہوئی، اور اس صدی میں بھی 2013 میں غالباً اس میں مزید اس کو اپڈیٹ کیا گیا، تو اس میں نہ صرف میلیفیسنس یعنی ہارم آپ نے ان نیسیسری نہیں کرنی، بلکہ بینیفیسنس کہ اس سے آپ نے یو شوڈ کاز گڈ اور پازیٹیولی. اور جو بھی آپ ریسرچ کر رہے ہو یا ٹریٹمنٹ کر رہے ہو، اور پھر آپ نے انفارمڈ کنسنٹ بھی لینا ہے. اور جو آپ کے پاس علم ہے، جو آپ کو اپنے استاد سے ملا ہے، وہ آپ نے شیئر کرنا ہے، وہ پبلش ہونا ہے، اور وہ اس علم کو دوسری جگہوں پہ ویریفائی کیا جائے گا. اور جس طرح ریسرچ پیپرز لکھے جاتے ہیں اور میڈیکل جرنلز میں آتے ہیں، یہ پریکٹس اس زمانے میں نہیں تھی، اور اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور جو بھی ریسرچ ہوتی ہے اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ بعد میں آ کے کنٹراڈکٹ بھی ہو جاتی ہے. اور اس کے اوپر ایک ایتھیکل کمیٹی کا سپروائزری رول ہونا کہ آیا اس میں اس ریسرچ کے دوران کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو انوالو نہیں تھا، کیا یہ میڈیکل کمپنیوں نے خود ہی ریسرچ کرا کے اپنی دوائیاں بیچنے کا کوئی ڈھونگ تو نہیں کیا. تو جو ایتھیکل کمیٹیز ہیں اس کے اوپر میں الگ سے ایک پروگرام کروں گا کہ اگرچہ یہ ارینجمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شکایات ہیں کہ امریکہ جیسے ملک میں اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ میڈیکل کمپنیوں نے پچھلی صدی میں اور ابھی بھی بہت ساری ایسی دوائیوں کو جو ان کے اوپر ریسرچز شائع کیے ہیں جن کو ایتھیکل کمیٹیز نے بھی سپروائز کیا ہے، لیکن وہ درست نہیں تھی اور انہوں نے ہارم کاز کیا ہے. تو بہرحال یہ چند بنیادی چیزیں تھیں جو میں اس میں جو ہپوکریٹک جو اوتھ ہے ڈاکٹرز جو لیتے ہیں، تو آج کل کی جو اوتھ ہے ڈاکٹرز کی اس میں اور 5th BCE کی جو اوتھ تھی اس میں ایک واضح کنٹراسٹ نظر آتا ہے، اور اسی سے سمجھ آتی ہے کہ انسان کی ایتھیکل ایوولوشن کس حد تک ایڈوانس ہو چکی ہے اور مزید ابھی جاری بھی ہے. تھینک یو ویری مچ.